الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم حاضر ہوئے آپ کے لیے مسائل کی ویڈیو لے کر۔ جی ہاں، اس ویڈیو میں آپ سن سکیں گے قربانی کے مسائل، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ حیدرآباد کی مشہور شخصیت حضرت علامہ یاسر اختر انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے ہم قربانی کے مسائل پوچھیں گے۔ آئیے چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ مطلب جو بھی آپ نے قربانی کے جانور ذکر کیے ہیں، تو ان کی عمر قربانی کے لیے کتنی ہونا چاہیے؟ قربانی کے یہ تینوں جو جانور ہیں ان کی عمر بھی ہے، تو اونٹ کی جو ہے عمر ہے وہ 5 سال کے کم از کم 5 سال ہو، اور گائے کے لیے 2 سال، اور بکری کے لیے 1 سال۔ ہاں، لیکن جو ہے دمبا اور بھیڑ اگر وہ 6 ماہ کا، اگر وہ 1 سال والوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے اور دور سے دیکھنے میں وہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، یعنی فربا ہو، تو 6 ماہ کے دمبے اور بھیڑ کی بھی یعنی قربانی کرنے کی اجازت ہے، قربانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہم نے سنا کہ دمبا اگرچہ 6 ماہ کا ہو لیکن لگنے میں 1 سال کا دکھ رہا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ ہم صاحب، یہ قربانی کرتے وقت، جانور کو گراتے وقت، کیا اس کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گرا دیتے ہیں اور اس کا منہ قبلہ رخ نہیں ہوتا، پھر اس کو گھماتے ہیں تو اس کو اذیت پہنچتی ہے، کیسے کرنا ہے؟ ہاں، یہ بڑا ہمارے یہاں کا ایک مسئلہ ہے۔ لوگ جو ہے قبلہ رخ جو ہے پہلے گرا دیتے ہیں، اس کو گرانے کے بعد پھر اس کو گھما کر کے بڑی اذیت ہوتی ہے، اس کو قبلہ رخ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ قبلہ رخ کر کے جانور کو ذبح کرنا یہ سنت ہے، اور جانور کو بلا وجہ تکلیف دینا یہ یعنی گناہ کا کام ہے، گناہ گار ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلے سے یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ اس کو اس طرح یعنی اس کو کھڑا کیا جائے کہ جب اگر اس کو گرایا جائے تو اس کا جو منہ ہے وہ قبلے کی طرف ہو، اور اگر بالفرض وہ نہیں قبلے کی طرف نہیں، کسی اور طرف گر گیا اور اگر بآسانی اس کو قبلے کی طرف نہیں کیا جا سکتا تو پھر اسی طرف کر دیں، کیونکہ قربانی ہو جائے گی، اس میں قربانی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو بلا وجہ جانور کو اذیت نہیں دینی چاہیے۔ ہم سب ذبح کرتے وقت جو نسیں ہوتی ہے گردن میں، رگیں، تو اس کی کتنے رگیں کاٹنا ضروری ہے؟ اچھا، ذبح کرتے وقت جو ہے 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں۔ پہلی جو ہے پہلے اس کا نام ہے حلقوم، جس سے سانس آتا جاتا ہے۔ دوسرا ہے مری، کہ جس سے کھانا پانی آتا ہے، اور اس کے ہی اگل بغل میں 2 جو ہے رگیں اور ہوتی ہیں جس سے خون کی روانگی ہوتی ہے۔ تو ان 4 کا کاٹنا یعنی ذبح میں چاروں کاٹی جاتی ہے، لیکن اگر 4 میں سے 3 بھی کاٹ دی گئی تب بھی جانور جو ہے حلال ہوگا۔ اور اسی طرح اگر 3 میں سے بھی اگر اکثر 4 میں سے اکثر حصہ کاٹا گیا، یعنی 4 مکمل نہیں کٹی لیکن اس کا اکثر حصہ کٹ گیا، تب بھی جانور حلال ہوگا، کیونکہ اکثر جو ہے وہ کل کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح لیکن ہاں، اگر ایسا ہوا کہ 4 رگوں میں سے 4 اکثر حصہ نہیں کٹا بلکہ آدھی کٹی تو پھر جانور حلال نہیں ہوگا اس سے۔ ناظرین، سنا کہ آپ نے 3 رگیں کاٹنے سے بھی جانور حلال ہو جاتا ہے۔ ہم سب یہ بتائیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ذبح کرتے وقت جانور کی گردن الگ ہو جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، کیا ایسا صحیح ہے؟ ذبح کرتے وقت اس سے خیال رکھنا چاہیے، جانور کی جو ہے گردن کو اس کو بالکل علیحدہ نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے، لیکن اگر اس طرح ہو گیا تو وہ یعنی حرام نہیں ہوتا، قربانی بھی ہو جاتی، قربانی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کے گوشت میں کوئی فرق آتا ہے، گوشت بھی کھا سکتا ہے۔ جو آپ نے ابھی قربانی کے جانور ذکر کیے تھے، تو ان میں کتنے بندے مل کر کتنے قربانی کر سکتے ہیں؟ جن پر قربانی واجب ہے تو کتنے مل کر قربانی کر سکتے ہیں؟ اچھا، جس شخص پر قربانی واجب ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یعنی اس کی طرف سے کوئی 1 بکرا، 1 بکری، اگر گائے یا اونٹ ہے تو اس کا 7واں حصہ کم از کم ایک کی طرف سے ہو، اگر 7ویں حصے سے کم ہے تو یعنی کم از کم یعنی 1 حصہ ہونا ضروری ہے۔ اچھا، گائے اور جو اونٹ میں جو 7 حصے ہوتے ہیں، تو 7 بندوں کی طرف سے گائے اور اونٹ جو ہے وہ کافی ہوگی۔ اور بکری میں؟ بکری تو 1 شخص کی طرف سے۔ اگر کوئی شخص ذبح کرتے وقت اللہ عز و جل کا نام نہ لے، مطلب بسم اللہ اور دیگر جو ہے وہ نہ پڑھے، تو کیا جانور حرام ہو جائے گا؟ ہاں، اس میں ایسا ہے کہ اگر اس نے قربانی ذبح کرتے وقت جو نام لینا، اللہ کا نام لینا بھول گیا، اگر بھول سے ایسا ہوا ہے تو پھر وہ حلال ہوگا، اور اگر یاد تھا لیکن اس نے نہیں پڑھا تو پھر وہ جانور جو ہے حرام ہوگا۔ ٹھیک ہے ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اگر بھول سے اس سے یہ ذکر اللہ چھوٹا ہے تو جانور حلال ہو جائے گا، اور اگر اس نے جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو جانور حرام ہوگا۔
اب صاحب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہوتا اور عورت ہوتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوئی بھی ہوتی ہے، تو کیا عورت جانور کی ذبح کر سکتی ہے؟ جی ہاں، اچھا ذبح کرنے کے حوالے سے نا، ایک جس طرح مرد کے لیے، اب چاہے وہ مسلمان ہو کتابی ہو، مرد وہ ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ حلال ہوتا ہے، اسی طرح عورت بھی اگر مسلمہ ہے یا کتابیہ ہے تو وہ بھی اگر ذبح کرتی ہے تو اس کا بھی ذبیحہ حلال ہوگا. اگر مشرکہ مرتدہ ہے اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا.